حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری اور مشہور نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان صرف 571 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام مریم بنت عمران ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور عمر میں ان سے چھوٹے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی دیکھ بھال حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ آپ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام بیت المقدس کی خادمہ کی حیثیت سے قرہ اندازی میں نکلا۔ جب آپ بالغ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے عرض کی، اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو کلمے کی بشارت دیتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اس کا نام مسیح بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور مقرب لوگوں میں ہوگا اور ماں کی گود میں باتیں کرے گا، اور جب اس کی عمر پوری ہوگی تو وہ نیک بختوں میں شامل ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرشتوں کی بات سن کر پریشان ہو گئیں کیونکہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا تھا، اور اگر ہو بھی گیا تو لوگ اسے تانے دیں گے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام سوچنے لگیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں اس وقت اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے کیا کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، مریم گھبرانا نہیں، تمہارا بچہ خود ہی تمہاری صفائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا تھا، لیکن دنیاوی لحاظ سے بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور بغیر باپ کے اولاد جننے والی عورت کو بدکار عورت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کو فکر لاحق ہو گئی تھی۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ چنانچہ اس نے آپ پر پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں۔ کچھ دن بعد حضرت مریم علیہ السلام نے بھاری پن محسوس کیا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یروشلم چلی گئیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے 9 میل دور ہے تاکہ لوگ الزام تراشیاں نہ کریں۔ اس وقت شریعت میں روزے دار خاموش رہتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تمہیں دیکھ لے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، لہذا میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدنامی سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کی طرف آئی تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ مریم تو نے یہ بہت ہی برا کام کیا ہے۔ تو آپ نے اشارے سے فرمایا کہ میرا روزہ ہے، تم لوگ مجھ پر بہتان باندھ رہے ہو۔ اگر مجھ پر یقین نہیں تو اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ لوگ تو پہلے ہی آپ پر الزام لگا رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کیا جواب دے گا، کبھی اتنا سا بچہ بھی بولا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت کہا ہے۔ جب قوم نے اس بچے کی تمام باتیں سنی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام سے ان کی بدگمانی دور ہو گئی اور قوم نے اس بات کو بھی مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اپنے وقت پر بہت ہی اہم شخصیت ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے لوگ یا تو انبیاء کو مانتے ہی نہیں تھے، اور اگر مانتے تھے تو حد سے بڑھا دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک گروہ نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور 3 خدا بنا لیے، ایک خدا، دوسرا خدا کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسری آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، اور وہ کہنے لگے کہ خدا 3 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ نبوت اور معجزات کے ملنے کے بعد آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہارے رب کی نشانیاں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں خدا کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو درست کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھ کے آئے ہو میں وہ تمہیں سب بتا سکتا ہوں۔ اس زمانے میں طبیبوں اور حکیموں کا بہت زور تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے جن کا مقابلہ بڑے بڑے حکیم بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب بڑے بڑے حکیموں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، تو ایک بڑا حکیم ایک پیدائشی اندھے اور کوڑی کو لے کے آیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ ان دونوں مریضوں کو ٹھیک کر کے دکھائیں۔ آپ نے دونوں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں اللہ کے فضل سے تندرست ہو گئے، لیکن وہ حکیم پھر بھی ایمان نہ لایا، بلکہ ان کی قوم کہنے لگی کہ یہ کھلا جادو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کئی گروہوں میں بٹ گئے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے انکار کر دیا اور عیسائی بھی کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ ان میں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگا تو کوئی آپ کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہنے لگا۔ غرض یہ کہ کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر کوئی ایک فرقہ بھی نہ آ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا، یقیناً وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یوں کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، حالانکہ خود مسیح نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے 3 سال تک بہت توجہ سے تبلیغ کرتے رہے۔ نہ تو آپ نے شادی کی اور نہ ہی اپنے لیے گھر بنایا۔ آپ شہر شہر اور بستی بستی جا کر اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے۔ جہاں رات ہو جاتی آپ وہیں بغیر بستر اور بوریے کے رات گزارنے کے لیے ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے پاس ایسی کوئی چیز نہیں رکھنا چاہتا جس سے عبادت میں خلل آئے۔ ایک روز آپ نے بنی اسرائیل کو خطبہ دیا۔ آپ نے اس خطبے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات نازل کی گئی، اور میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سنانے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ملک شام میں اس وقت رومیوں کی بادشاہت تھی۔ کیسر روم کی طرف سے وہاں ایک حاکم مقرر تھا، اس کا نام ہردویس تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر ملک شام میں معجزے دکھا کر نصیحت کرتے تھے۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں مرد اور عورتیں ان پر ایمان لے آتے تھے۔ اس پر یہود جلتے تھے اور حسد کرتے تھے۔ پھر وہ دشمنی پر اتر آئے اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ آپ دن کے وقت یروشلم میں آ کر یعنی مسجد اقصیٰ میں بحث کرتے اور اپنے حواریوں اور دوسرے ایمان لانے والوں سے فرماتے، دین عیسوی پر قائم رہنا، اور میرے بعد نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنا۔ آپ اس بات کی بار بار تاکید فرماتے ہیں۔ حواریوں میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ یہ قتل کا منصوبہ بنانے والوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں مسیح کا پتہ بتا سکتا ہوں اگر تم جاننا چاہتے ہو۔ انہوں نے یہودا کو 30 سکے رشوت کے طور پر دیے تو اس نے آپ کا پتہ بتا دیا۔ اس طرح یہودیوں کی جماعت آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے اس پہاڑی پر پہنچ گئی جس پر آپ موجود تھے۔ آپ اس وقت ایک مکان پر موجود تھے۔ یہودا بھی اندر آپ کے ساتھ ہی تھا اور دوسرے حواری بھی ساتھ تھے۔ جو نہیں یہودی اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہودا کی صورت تبدیل کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ یہودا کا حلیہ بن گیا۔ یہودی جو اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ وہ شور مچانے لگا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں یہودا ہوں جس نے آپ کو پتہ بتایا تھا، لیکن اس کی بات کسی نے نہ سنی۔ انہوں نے اسے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ ان یہود کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نہ تو انہیں یہود نے قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ اس واقعے کی حقیقت مشتبہ ہو گئی، اور جو لوگ یعنی یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ دراصل اس کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہود نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت اور حکمت والا ہے۔ اب جب انہوں نے یہود کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کا چہرہ تو مسیح جیسا ہے اور جسم ہمارے ساتھی جیسا ہے۔
چہرے کے علاوہ سارا بدن ہمارے ساتھی کا معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ مسیح ہے تو ہمارا آدمی جو اندر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شبے میں پڑ گئے۔ قرآن کریم کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہودیوں نے دھوکے میں آ کر اپنے ہی آدمی کو مسیح سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا تھا، اور حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے کہ ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ جبکہ دشمن حیران و پریشان ہو کر سوچتے ہی رہ گئے اور ایک ایسی الجھن میں مبتلا ہو گئے جس نے آج تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔